اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ہفتے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا عنوان تھا خشک سالی اور سیلاب، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کی مشقی سرگرمی کریں گے۔ کل ہم نے مشق کا سوال نمبر 1 کیا تھا صفحہ نمبر 71 پر۔ آج ہم صفحہ نمبر 72 پر اس کا سوال نمبر 2 کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور سوال نمبر 3 کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سوال نمبر 2 ہے آپ کا الف، مطلب سوالات جوابات۔ تو الف سوال ہے آپ کا، خشک سالی میں موسم کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب ہے خشک سالی میں لمبے عرصے تک بارشیں نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے پانی اور خوراک کی کمی ہو جاتی ہے اور قحط پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے سوال نمبر آپ کا بے ہے، خشک سالی میں کن چیزوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے خشک سالی میں سبزیاں، پھل اور اناج پودے نہیں ہوتے اور پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا سوال نمبر جیم ہے، سیلاب سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے سیلاب کے پانی سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مکانات، دکانیں، غلہ اور مویشی سب زیر آب آ کر تباہ ہو جاتے ہیں اور آمد و رفت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اپنی بک کی مدد سے بھی لکھ سکتے ہیں اور جیسے میں نے لکھا ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں سوال نمبر 3 ہے آپ کا، دی گئی صورتحال میں ہم کیسے دوسروں کے کام آ سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں یہ تصویریں ہیں 3، تو آپ پہلے دیکھیں کہ یہ کیسی صورتحال ہے۔ جی یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر سیلاب آیا ہے اس علاقے میں اور سیلاب کی وجہ سے ان لوگوں کے گھر وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں، تو ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی ایسے مدد کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم ان کے یہ گھر جو ٹوٹے ہوئے گھر ہیں نا یہ ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پر خوراک وغیرہ پہنچانے کا انتظام کریں گے اور جو بیمار ہیں یا جن کو کوئی بیماری وبائی مرض ہو گیا ہے ان کو ہم ہسپتالوں تک پہنچائیں گے یا طبی امداد ان تک لے کر آئیں گے۔ یہاں پر دیکھیں اس تصویر میں دیکھیں کچھ عورتیں ہیں جو سر پر گھڑے رکھ کر پانی لے کر جا رہی ہیں، مطلب یہاں پہ خشک سالی ہوئی ہے، یہاں پر کافی عرصے تک بارش نہیں ہوئی اور بارش کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے عورتیں دور دراز سے پانی بھر کر اپنے گھروں کو لے جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر ہم ان کی لوگوں کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان علاقوں میں ٹیوب ویل اور ہینڈ پمپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں اس تصویر میں کیا ہوا ہے، اس تصویر میں دیکھیں سیلاب آیا اور یہ سب لوگ جو ہے نا پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان لوگوں کو اونچے مقامات پر لے کر جائیں گے اور ان کے لیے امدادی کیمپ اور امدادی دوائیں وغیرہ اور کھانا وغیرہ مہیا کرنے کا انتظام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے بچوں آپ کو آج کی سرگرمی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔